اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں۔ بے شک اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات کے زمین پر انسانی شکل میں مظاہر نبی اور آل نبی ہیں، بے شک اور ان ہستیوں میں امام رضا 8ویں ہستی ہے۔ ماشاء اللہ لہٰذا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو اللہ کی وہ صفات جو ایک انسان کامل میں بدرجہ اتم ہوتی ہیں تو تب وہ انسان کامل ہوتا ہے، بالکل وہ تمام صفات آپ کو امام رضا کی ذات اقدس میں نظر آتی ہیں۔ ایک صفت بڑی ہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی صفات کے مقابلے میں جلی ہے، بارز ہے، اگرچہ باقی صفات بھی ہیں لیکن یہ زیادہ نظر آنے والی صفت ہے، وہ ان کی رأفت اور رحمت ہے۔ ماشاء اللہ اس لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ امام رضا اللہ کی صفت رحمانیہ کے بھی مظہر ہیں اور صفات رحیمیہ کے بھی مظہر ہیں۔ ماشاء اللہ کوئی بھی سوالی اگر اس بارگاہ میں آتا ہے، چاہے وہ حی ہو یا شہید، چونکہ دونوں صورتوں میں وہ عند اللہ مرزوق بھی ہے اور حی بھی، اس لیے اللہ اور مخلوق کے درمیان رزق خدا کو بانٹنے کا اور رحمت خدا کی تقسیم کا ذریعہ بھی ہے۔ لہذا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اس بارگاہ میں آئے، محب ہو، عشق رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو اور ظرف بھی رکھتا ہو، بے شک اس کی مصلحت میں بھی ہو اور امام نہ دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ میں جاؤں کوئی ایسی چیز مانگوں مجھے نہ ملے، لیکن اگر مجھے نہیں ملتا تو نہ ملنے کی وجہ میں ہوں، امام نہیں۔ بالکل اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عطا کا دروازہ ہے۔ اب اگر وہ دینا چاہیں تو ہو سکتا ہے جو چیز میں نے طلب کیا ہے وہ اس وقت میری مصلحت میں نہ ہو، میرا دل ضرور چاہتا ہے لیکن اس کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو جاؤں، اس کی وجہ سے میں کوئی بڑا نقصان کر لوں، اس کی وجہ سے میری غفلت کی زندگی شروع ہو جائے، اس کی وجہ سے میں عذاب کا مستحق ٹھہروں، اس کے نمونے بھی ہیں تاریخ میں۔ بہت زیادہ ہے۔ لہذا عطا کے اس دروازے پر کوئی شخص زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر آتا ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بظاہر آپ کو محسوس نہ ہو، لیکن آپ کی زندگی میں جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے حقیقتاً وہاں پر آپ کی اس دعا کی اجابت عملی شکل میں سامنے آئے، آج نہ آئے، اس لیے کہ آج عند اللہ علم خدا کے آئینے میں آج آپ کی مصلحت میں نہیں ہے۔ بالکل لہذا جو بھی انسان اس بارگاہ میں آتا ہے اور مانگتا ہے اس کو اس یقین کے ساتھ آنا چاہیے کہ یہ عطا کا دروازہ ہے، ماشاء اس اللہ یقین کے ساتھ آنا چاہیے کہ یہ کرم کا دروازہ ہے، اس یقین کے ساتھ آنا چاہیے کہ یہ اللہ کے رزق کی تقسیم کا مخلوق کے درمیان ذریعہ ہے۔ اگر زیارت جامع کبیرہ آپ پڑھ لیں تو زیارت جامع کبیرہ میں ان کے حوالے سے، ان ہستیوں کے حوالے سے جو کچھ ان کے اوصاف، مقامات، کمالات کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے وہ عقل انسانی کو متحیر اور دنگ کر دیتی ہے، اس لیے کہ یہ رحمت خدا کا نظر آنے والا، محسوس ہونے والا دروازہ ہے۔ لہذا یہ بارگاہ کرم کی بارگاہ ہے، عشق کی بارگاہ ہے۔ انسان جب چند قطرے بہا کر، نظریں جھکا کر، دل کو کھول کر اس بارگاہ میں مناجات کرتا ہے تو اس کی مناجات سنی جاتی ہے، اس کی دعا سنی جاتی ہے، اس کی ضرورتیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر میں واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اس پروگرام کا ٹائم بہت کم ہے، بہت کم، لیکن ایسے 1 2 3 4 یا 10 20 نہیں، ہزاروں ایسے شواہد اور واقعات ہیں کہ اس بارگاہ سے جو لوگ
حقیقتاً طالب بن کر آئے وہ جھولیاں بھر کر گئے ہیں.